وحشی قسط نمبر 7۔ وہ پریشانی سے اسٹنگ ایریا میں چہل قدمی کرتا ہوا مہاراج کا نمبر ملا رہا تھا جو مسلسل آف جا رہا تھا۔ مہاراج کی لاپرواہی پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا جو اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک فارم ہاؤس نہیں پہنچا تھا۔ ویسے تو وہ ان لڑکیوں کا کام اکیلے ہی نمٹا لیتا تھا، لیکن بقول مہاراج کے یہ لڑکی خاص تھی۔ مہاراج نے اس پر کوئی عمل کرنا تھا تبھی وہ کہیں اس کا سر قلم کر سکتا تھا۔ جب اتنی انتھک محنت کے بعد آخر وہ دن آ گیا تو مہاراج خود ہی غائب تھا۔ وہ غصے میں بل کھاتا ہوا وقت دیکھنے لگا۔ تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر کال ملاتا اسے صوفے پر پڑے ہوئے وجود میں حرکت محسوس ہوئی۔ یقیناً وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اسے ہوش آتے ہی اپنے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آنکھوں کو بمشکل کھولتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ اجنبی نوجوان دکھائی دیا جو آنکھوں میں نفرت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہی سب کچھ اس کے دماغ میں گھومنے لگا جو ہوش کھونے سے پہلے اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ تو ایک برا خواب سمجھ رہی تھی، لیکن یہ تو ایک خوفناک حقیقت تھی جو اس نوجوان کی صورت میں کھڑی تھی۔ اسے پھر سے ذیشان کی بے وفائی یاد آئی تو شدت ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہوش میں آتے ہی اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے شاید اس کی لاش بھی نہیں نکل سکے گی۔ ذیشان نے اس کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا تھا؟ کیا بگاڑا تھا اس نے؟ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ روتی ہوئی اس سے بولی جو نہ جانے کون سی دشمنی کی بنا پر اسے حقارت و نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ گی، ضرور جاؤ گی، بس تھوڑی دیر صبر کرو، پھر سیدھا اوپر جاؤ گی، وہ تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ میرا ایک کیا قصور ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ بلکتے ہوئے اس کی منت و سماجت کر رہی تھی جو نہ جانے کیوں اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ ریئلی تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہوگی؟ وہ تمسخر سے ابرو اٹھاتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اپنی ماں کی پریشانی کا خیال ہوتا تو کیا تم کبھی اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی؟ تم جیسی لڑکیوں کے ڈرامے مجھ پر اثر نہیں کرتے، جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر رکھتی ہیں لیکن اندر سے کتنی حرافہ ہوتی ہیں، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کے حقارت بھرے لہجے اور نفرت آمیز الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ اتنی بے عزتی! اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بھرے مجمع میں رسوا کر دیا ہو۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، تمہاری بھی تو کوئی بہن ہوگی، اس کے صدقے ہی مجھے جانے دو پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، جو اسے نظر انداز کیے پھر سے کال ملانے لگا۔ اس کی توجہ خود پر سے ہٹتے دیکھ کر اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ حارث نے اسے بھاگتے دیکھا تو تیزی سے اسے پکڑنے کے لیے پیچھے گیا۔ وہ کوشش کے باوجود تیز نہیں بھاگ پا رہی تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بمشکل خود کے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے بھاگتی جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس بہت بڑا تھا اور اسے درست سمت بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس اپنے پیچھے لگی موت سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتی جا رہی تھی، لیکن اس شفاق انسان کی اسپیڈ کا مقابلہ نہ کر سکی۔ حارث نے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اتنی شدت سے تھپڑ مارا کہ وہ اچھلتی ہوئی دور جا گری۔ بے اختیار اس کے منہ سے تکلیف بھری چیخ نکل گئی۔ وہ شاہزین کے ساتھ اس عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے شاہزین کو کال آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مہاراج کو رستے میں ہی پکڑ کر حراست میں لیا گیا ہے۔ ماہم سمجھ گئی کہ حارث فارم ہاؤس میں اکیلا ہوگا، اس لیے پریشانی سے اس کے ریوالور کو دیکھتے ہوئے بولی، ریوالور نکالنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ وہ چونک کر اس کی بات پر بغور دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے وہ اکیلا ہوگا، اس سے ایسے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر سٹ پٹاتی ہوئی بولی، ماہم پہلی بات تو یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اندر کتنے لوگ ہیں، اور دوسری بات
یہ کہ اگر وہ اکیلا بھی ہے تب بھی تم یہ بات مت بھولو کہ وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کچھ کہنے لگی تھی، جس پر شاہ زین نے ناگواری سے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا جو ماہم سوچ رہی تھی۔ اسے یہ بات تکلیف اور غصے میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی اس انسان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کر رہی ہے۔ اسے تھوڑا پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ ماہم کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، کہیں وہ اس کے سامنے پگھل کر کام خراب نہ کر دے۔ یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ دونوں عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ ماہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں پہلی دفعہ آئی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ یقیناً یہ سب اس ظلم و بربریت کا اثر تھا جو یہاں معصوم لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر خوف سے کانپتے ہوئے شاہ زین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جو چوکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک سے فارم ہاؤس کے بائیں جانب سے ایک دلخراش چیخ سنائی دی، جس پر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ زمین پر پڑی درد سے بلبلا رہی تھی۔ حارث نے اتنی شدت سے اس کے گال اور کان پر تھپڑ مارا تھا کہ چند لمحے تو اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر پڑی سسکتی جا رہی تھی کہ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ "یو بچ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے مقابلہ کرنے کی؟" وہ اس کے بالوں کو جکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر کی جانب جاتے ہوئے سرد آواز میں بولا۔ سدرا میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کرتی۔ وہ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، جس کی سزا اتنی بھیانک صورت میں ملی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے آج اس وحشی سے نہیں بچا سکے گی۔ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اس کا روئیں روئیں اللہ سے فریاد کر رہا تھا، رحم طلب کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور پھر وہ ذات کیا اپنے اس بندے کو اکیلا چھوڑ سکتی ہے جو اسے سچے دل سے پکار رہا ہو؟ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر توبہ کر رہی تھی، پچھتا رہی تھی، اپنے خالق کو پکار رہی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جس کے بعد اس کا ایمان معجزوں پر پختہ ہو گیا۔ جب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا تو اچانک سے ایک بلند آواز سنائی دی، "رک جاؤ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے۔" حارث نے یہ آواز سن کر چونک کر اس جانب دیکھا جہاں کچھ فاصلے پر شاہ زین ریوالور کا رخ اس کی جانب کیے کھڑا تھا اور وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ شخصیت دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت خود بخود سدرا کے بالوں پر سے ڈھیلی ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی گرفت سدرا کے بالوں پر سے ختم ہوئی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑی۔ حارث کی ساکت نگاہیں ماہم پر جمی ہوئی تھیں، جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی دن سے ڈرتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی بے یقینی نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کے گھر والوں پر اس کی اصلیت آشکار ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دن اتنی جلدی بھی آ سکتا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر بے فکر رہتا تھا کہ اس کے کیے گئے جادو کی وجہ سے سب کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہے گا اور وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے پکڑا نہیں جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پردہ اگر پڑا بھی ہوا تھا تو اللہ پاک کی مرضی سے۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی تو اللہ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کی ظلم کی رسی دراز کی ہوئی تھی، لیکن آخر کب تک وہ مظلوموں کی آہ سے بچتا؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اسے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پکڑا جائے گا، اور وہ بھی اس ہستی کے سامنے جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی بے یقینی نے اسے اپنے ہی نظروں میں گرا دیا۔ وہ اب کیا کرے گا؟ اسے سب کچھ ختم ہوتا
دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں ماہم پر سے ہٹاتے ہوئے نفرت سے شاہزین کو دیکھنے لگا۔ یقیناً اس انسان نے ہی ماہم کو اس کی اصلیت بتائی تھی۔ وہ یہی سوچتے ہوئے جھلساتی نگاہیں شاہزین پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی میں 2-3 دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص اس کے پیچھے وہاں آیا ہے۔ اسے اس وقت اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے ماہم کی نظروں میں گرا دیا تھا، جبکہ وہ حقیقت سے انجان تھا، نہیں جانتا تھا کہ ماہم نے اس کی گفتگو سن لی تھی۔ خود کو قانون کے حوالے کر دو، تمہارے اور ہمارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ شاہزین اس پر ریوالور تانے آہستہ آہستہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ حارث نے جھٹکے سے جینز کی پاکٹ میں سے ریوالور نکالا اور تیزی سے نیچے بیٹھی ہوئی سدرا پر تان لیا، جو پہلے ہی خوف سے سمٹی بیٹھی تھی۔ خبردار، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں اسے جان سے مارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اس کی سرد آواز پر شاہزین بے اختیار رک گیا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اس لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے تحمل سے بولا، دیکھو اس طرح تم خود کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہو۔ اگر تم خود کو قانون کے حوالے کرتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ حارث اس کی بات سن کر طنزیہ ہنسا۔ مجھے چھوٹا بچہ سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ ماہم بے یقینی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اب ماہم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا یا شاید چرا رہا تھا۔ ماہم نے جب اس لڑکی کی حالت دیکھی تو بے اختیار ترس آیا۔ یہ بات اس کے لیے شدید تکلیف دہ تھی کہ اس کا یہ حال حارث نے کیا تھا۔ حارث سدرا پر ریوالور تانے قدم قدم پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ تم اپنا ریوالور نیچے رکھو ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ وہ سدرا کو گھسیٹتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں شاہزین کو دیکھتے ہوئے بولا، اوکے اوکے میں ریوالور رکھ رہا ہوں، تم لڑکی کو چھوڑ دو۔ وہ تعاون کرنے والے انداز میں ریوالور زمین پر رکھتے ہوئے بولا۔ شاہزین کو بس اسی لمحے کا انتظار تھا کہ اس کا دھیان ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تاکہ وہ اس پر جھپٹ پڑے، لیکن وہ شاطر اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ ماہم کی نظریں اب صرف اور صرف سدرا پر ٹکی ہوئی تھیں، جو حارث کی گرفت میں موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر خوف سے ساکت کھڑی تھی۔ اور پھر وہ سب بھولتی گئی۔ نہ جانے اسے اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس نے تیزی سے زمین پر پڑا ہوا ریوالور اٹھایا اور پھر اتنی ہی تیزی سے شاہزین سے دور ہوتے ہوئے وہ ریوالور اپنے سر پر تان لی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ شاہزین کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ ریوالور اس سے دور کر لیتا یا پھر اسے ہی پکڑ لیتا۔ وہ تینوں ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جو خود پر ریوالور تانے صرف اور صرف حارث کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا تو میں بھی خود کو شوٹ کر لوں گی، اور تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ شدت ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ حارث کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جس کا چہرہ اس کی بات سن کر زرد پڑ گیا تھا۔ ماہم یہ بے وقوفی مت کرو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاہزین غصے سے اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، جو جذبات میں آ کر کتنی بڑی بے وقوفی کر رہی تھی۔ آپ میرے پاس مت آئیے گا ورنہ میں خود پر گولی چلا دوں گی۔ وہ تنبیہ کرتی ہوئی اس سے بولی اور پھر حارث کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جس نے جھٹکے سے سدرا کو چھوڑا۔ سدرا نے خلاصی پاتے ہی تیزی سے اس کی پہنچ سے خود کو دور کیا۔ یہ دیکھتے ہی ماہم دوبارہ بولی، اب اپنا ریوالور زمین پر پھینک دو۔ وہ اس کی اس بات پر بے بس اور تکلیف بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جو سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتی ہوئی خود پر تانے ریوالور کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، اور پھر حارث نے ریوالور نیچے پھینک دیا، جسے شاہزین نے سرعت سے اٹھا لیا۔ اتنے میں باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر باوردی یونیفارم میں پولیس کے آدمی اندر داخل ہوئے اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز شعلہ اگلتی آنکھوں سے شاہزین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سنجیدگی سے اسے ہتھ کڑیاں لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ہتھ کڑیاں لگاتا کہ اچانک سے حارث نے پھرتی سے نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکالا اور پھر فضا میں گولی کی آواز گونجی۔
سدرا نے بے اختیار خود کو چیخنے سے روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ماہم پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر باوردی یونیفارم میں پولیس کے آدمی اندر داخل ہوئے اور چاروں طرف سے اسے گھیر لیا، لیکن وہ ان سب سے بے نیاز شعلہ اگلتی نگاہوں سے شاہزین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سنجیدگی سے اسے ہتھکڑیاں لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہتھکڑیاں لگاتا، اچانک سے حارث نے پھرتی سے پسٹل نکالا اور اس سے پہلے کہ وہ شاہزین پر گولی چلاتا، فضا میں یکے بعد دیگرے 2 گولیوں کی آواز گونجی۔ سدرا نے بے اختیار خود کو چیخنے سے روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ شاہزین الگ شاکڈ کھڑا تھا۔ حارث نے بے یقینی سے پہلے ماہم کی جانب دیکھا اور پھر اپنے سینے کی طرف، جہاں اس کی شرٹ خون سے رنگتی جا رہی تھی، جبکہ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ساکت کھڑی تھی۔ ریوالور اب اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ حارث پر گولی نہیں چلا سکتی۔ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ ایسا کر چکی تھی۔ حارث بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے پورے قد سے نیچے گرا۔ حارث! وہ چلاتی ہوئی اس کی جانب بھاگی، جو سینے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پوری طرح خون سے بھر چکی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس کی نگاہیں، بے یقین نگاہیں ماہم پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یاد آیا جب وہ معصوم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے بعد، دھوکہ دینے کے بعد، ان کی عزت تار تار کرنے کے بعد، جب ان کی جان لیتا تھا، انہیں تڑپا تڑپا کر مارتا تھا، تو وہ بھی ایسی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی، جیسے آج وہ اپنی موت سے قبل ماہم کو دیکھ رہا تھا۔ جس انسان سے محبت ہو اور وہ تکلیف دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ آج اسے معلوم ہوا تھا۔ ماہم روتی ہوئی اس کے چہرے کو تھام کر شاہزین کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، پلیز اسے ہاسپٹل لے جائیں۔ حارث نے ماہم کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاہزین کو ذرا بھی اس شفاق انسان پر ترس نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال اس نے وہ حوالدار کو اشارہ کیا جنہوں نے اسے گاڑی میں لٹایا۔ ماہم اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ پلیز گاڑی تیز چلائیں، وہ روتی ہوئی ڈرائیور سے بولی اور پھر حارث کو دیکھنے لگی، جو ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم تھوڑی دیر تک ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ روتی ہوئی جیسے اس سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔